طالبان کی پریس کانفرنس دنیا بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس کتنی دیر کی تھی؟ صحافیوں کی تعداد کتنی تھی؟ کن صحافیوں کو بلایا گیا تھا؟ کیا طالبان ترجمان نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا تھا؟ وہاں جانے کے لیے کس طرح صحافیوں کو چیکنگ پوائنٹ سے گزرنا پڑا تھا؟ وہاں موجود صحافی طالبان سے خوف زدہ تھے۔ ان کے ذہنوں میں کیا گردش کر رہا تھا؟ اس ویڈیو میں جانتے ہیں تمام سوالوں کا جواب۔ بی بی سی کے صحافی ملک مدثر ان صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے طالبان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے والی اس پریس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے پوری روداد اور آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے۔ ملک مدثر لکھتے ہیں، منگل کے روز ہمارا پروگرام تو کابل میں صدارتی محل جانے کا تھا تاکہ دیکھا جائے کہ اب طالبان کے کنٹرول میں وہاں کیا صورتحال ہے، لیکن جب صبح اٹھے تو باہر کا چکر لگانے سے پہلے ہی یہ خبر ملی کہ آج تو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وقفے سے ادارے والے ہم سے اور ہم طالبان کے میڈیا ونگ سے پوچھتے رہے کہ پریس کانفرنس کب ہوگی۔ چند گھنٹے تو صرف انتظار اور بار بار فون کرنے میں ہی گزر گئے۔ 4:30 بجے میں اپنے ہوٹل سے نکلا اور میڈیا سینٹر کی جانب بڑھا۔ 45 منٹ تو چیک پوسٹ پر لگے، پھر ہم میڈیا سینٹر پہنچے، لیکن باہر موجود محافظوں نے ہم صحافیوں کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا ابھی اندر سے کوئی حکم نہیں ملا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ کچھ گھنٹے سے زیادہ تو میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ وقت گزارنے کے لیے ایک محافظ سے بات چیت ہوتی رہی کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کہاں سے آئے ہیں۔ میرا پاکستان سے تعلق اس محافظ کے لیے باعث حیرت تھا اور اس نے جھٹ پوچھا، اکیلے ہی آئے ہو کیا؟ خیر، پھر 6:30 بجے کے قریب اندر سے ہمارا بلاوا آ گیا۔ ہمیں ہماری ہی گاڑیوں میں بغیر چیکنگ کے اندر جانے کی اجازت ملی۔ ایک شاہراہ سے گزرتے ہوئے ہم میڈیا سینٹر کے دروازے تک پہنچے۔ اس میڈیا سینٹر میں میرا پہلی بار آنا نہیں ہوا۔ گزرے برسوں میں کئی بار میں یہاں آ چکا ہوں، لیکن آج کا منظر بہت مختلف تھا۔ یہاں نہ سونگھنے والے کتے تھے اور نہ ہی وہ مشین آن تھی جس سے ہماری اور سامان کی تلاشی ہوتی، بلکہ وہاں بس طالبان کھڑے تھے۔ طالبان کے میڈیا سے منسلک شخص نے ہاتھ میں 2-3 صفحوں پر مشتمل ایک فہرست پکڑ رکھی تھی۔ اس نے ہمارا نام پوچھا، کارڈ دیکھا اور اندر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ فہرست شاید میرے سمیت ان تمام صحافیوں کے ناموں پر مشتمل تھی جو فون پر انہیں کال کر کے پریس کانفرنس کا مقام اور جگہ پوچھ رہے تھے۔ اندر پہنچے تو ہمارے علاوہ وہاں مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کی کافی تعداد دکھائی دی۔ کوئی 10-12 غیر ملکی صحافیوں اور مقامی صحافیوں سمیت کل ملا کر 50-60 کے قریب صحافی تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں وہاں طالبانی بھی موجود تھے۔ اس پریس کانفرنس میں اسٹیج پر لگی کرسیوں کے پیچھے افغانستان نہیں بلکہ طالبان کا سفید جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لگ بھگ 25 کیمرے ذبیح اللہ کی آمد سے پہلے وہاں اسٹیج کو فوکس کر کے سیٹ کر دیے گئے تھے، لیکن ابھی بھی انتظار باقی تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ذبیح اللہ مجاہد نماز ادا کرنے کے بعد آئیں گے۔ تب تک ہم سب ہرانے والے طالب کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم ٹویٹر پر ذبیح اللہ مجاہد کی تصویر دیکھ چکے تھے۔ ذبیح اللہ مجاہد 15 برس سے زیادہ عرصے سے طالبان کی ترجمانی کر رہے ہیں، تاہم انہیں کبھی آج سے پہلے میڈیا پر ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ غالباً یہ پہلی بار تھا جب وہ منظر عام پر آ رہے تھے۔ تب تک ہم صحافی ہی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ غیر ملکی صحافیوں میں سے کچھ سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کل تک ہم بہت خوفزدہ تھے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہم یہاں کام کر سکتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو کے صحافی مدثر ملک کا مضمون ہے جسے آپ سن رہے تھے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔